कुरैश का तूफान बेतमीजी। काफिर हाथ धोकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुखलिस साथियों के पीछे पड़ गए। बड़ी बेदर्दी से सताते, गालियां देते, पत्थर बरसाते और अपनी जलील हरकतों की ऐसी ऐसी नुमाइश करते कि खुदा की पनाह। शराफत ने कभी तो आंखें मूंद ली, कभी कानों में उंगलियां दे ली। रुकैया और उम्मे कुलसुम आपकी दो बेटियां थीं। ये उतबा और उतैबा को ब्याही थी। उतबा और उतैबा अबू लहब के बेटे थे। बाप ही की तरह ये दोनों भी इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे। एक जमाने तक ये नेक बीबियों का नाक में दम किए रहे, कड़वी कड़वी बातों से दिल छेदते रहे। बदनसीब अबू लहब को इससे भी तस्कीन न हुई। उनको बेटों से जुदा कर दिया, घर से उन्हें निकाल बाहर किया। अबू लहब प्यारे नबी के पड़ोस में ही रहता था। ये दरवाजे पर कूड़ा करकट फेंक देता, कभी गिलाज़त लाकर डाल जाता। उसकी बीवी उम्मे जमील भी कुछ कम न थी। ये रास्ते में कांटे बिछा दिया करती। दुश्मनों का ये बर्ताव था, इस पर भी आपने शराफत का दामन हाथ से न छोड़ा। उनकी बदसलूकी का जवाब हमेशा आली ज़र्फ़ी और खुश अखलाकी से दिया। वो सब कुछ करते रहते, आप देखा करते और सब्र करते। बहुत परेशान हो जाते तो बस इतना फरमाते, आले मुतल्लिब, पड़ोसी के साथ कैसा सलूक है ये? कुरैश तो आपके कत्ल का फैसला कर चुके थे, लेकिन उन्होंने देखा बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब सब आपके साथ हैं, आप पर जान देने को तैयार हैं। इससे वो बहुत सटपटाए। उनकी हिम्मतें पस्त हो गईं और हौसले टूट गए। उन्होंने ये नापाक इरादा दिल से निकाल दिया। अलबत्ते चोटें करने और फप्तियां कसने से बाज ना आए। कहीं रास्ते में पा जाते या साथियों में देख लेते तो जोर का कहका लगाते, कहते कि मोहम्मद, आसमान से आज कुछ नहीं आया? कहो मोहम्मद, और कोई नहीं था कि खुदा ने तुम्हें रसूल बना दिया? यहाँ तो एक से एक सरदार मौजूद थे, तुमसे भी ज्यादा होशियार, तुमसे भी ज्यादा मालदार। या वो तालियां पीटते, सीटियां बजाते कि आप बातें ना कर सके। कमजोर और नादार मुसलमानों को देखते तो कहकह लगाते, इशारा करते हुए कहते, ये लोग तो जमीन के बादशाह हैं, जल्दी रोम और ईरान को फतेह करेंगे। रसूल अल्लाह हाफिज हकीकी की हिफाजत में। आपका सबसे बड़ा दुश्मन था अबू जहल। दुश्मनी में एकदम दीवाना, शराफत और वकार से बिल्कुल बेगाना। आपके लिए हर बुरा काम उसे गवारा था। जहां पाता आपको कोसता, औरों को भी आपके खिलाफ उकसाता। नमाज पढ़ते तो कुछ ओबाशों को साथ लेकर हंसी उड़ाता। दावत व तबलीग का काम करते तो गुंडों को जमा करता, कह कह लगाता। बड़ी रौनक के साथ कहता, मोहम्मद के पुर्जे उड़ाओ, फिर चैन की बंसी बजाओ। एक दिन तो उसने साथियों से कहा, खुदा की कसम, कल सुबह एक पत्थर लेकर बैठूंगा, इतना भारी कि उठाए ना उठे। जो ही मोहम्मद सज्जे में जाएगा, सर पीस कर रख दूंगा। फिर चाहे तो तुम लोग मेरा साथ दो या छोड़कर अलग हो जाओ। आले मुनाफ भी जो करेंगे देखा जाएगा। साथियों ने हिम्मत अफजाई की और जोश दिलाते हुए बोले, तौबा तौबा, हम लोग साथ छोड़ सकते हैं? इस तरफ से तो बेगम रहो और जो जी में आए बेधड़क कर डालो। सुबह हुई तो अबू जहल ने भारी पत्थर लिया और काबे के पास इंतजार में बैठ गया। करीबी साथी भी बैठ गया। रोज की तरह चाश्त की नमाज पढ़ने प्यारे नबी हरम आए। चाश्त की नमाज आप हरम ही में अदा करते, क्योंकि ये नमाज कुरैश के मजहब में भी जायज थी। रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान आप खड़े हुए और नमाज में मसरूफ हो गए। जो ही आप सज्जे में गए, अबू जहल ने पत्थर उठाया और पत्थर लिए हुए आपकी तरफ बढ़ा। साथ ही चुपचाप बैठे रहे, गौर से देखते रहे कि क्या होता है। कितना अजीब मंजर था ये। एक दुश्मन खुदा उस सर को कुचलने जा रहा था जो सर खुदा के कदमों को छू रहा था। उस वजूद को मिटाने जा रहा था जिसका निगहबान खुद खुदा था। साथ ही होने वाले हादसे पर नजरें जमाएं, धड़कते हुए दिल से अबू जहल को देखते रहे। अचानक क्या देखते हैं कि वो लौट पड़ा, चेहरा उतरा हुआ, आंखें चढ़ी हुई और हाथ में पत्थर झुंका तू। साथी सख्त हैरान हुए। चंद कदम आगे बढ़कर पूछा, अरे अबुल हकम, क्या हुआ? डर क्यों गए? अबू जहल हाँफते हुए बोला, अरे तुम्हें नहीं कुछ दिखाई दे रहा है? सामने आग का अलाव है, जरा भी आगे बढ़ता तो भस्म होकर रह जाता। ये सुनकर वो और हैरान हुए, हैरत से उसका मुंह तकने लगे
انہوں نے سوچا معلوم ہوتا ہے ارادہ بدل گیا، کرنے کو جی چاہتا نہیں، اسی کے یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ ایک ساتھی تو جوش میں آ گیا، فوراً وہی پتھر اٹھایا اور اسی ارادے سے آپ کی طرف بڑھا۔ کچھ ہی دور گیا کہ اس کے بھی قدم رک گئے، پھر وہ لوٹ پڑا۔ لوگوں نے دیکھا اس کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا اور خوف سے آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی۔ اللہ نے آپ کی مدد کی، دشمنوں کی سازش دھری کی دھری رہ گئی۔ بے بس مسلمانوں کی حیرتناک استقامت۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، قریش نے بڑی بڑی سازشیں کی اور بار بار کی، لیکن ان کے ارمان کبھی پورے نہ ہوئے۔ وہ مسلسل منہ کی کھاتے رہے، پر اب بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ آپ پر کسی طرح بس نہ چلا تو بیچارے کمزور مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ پھر اس کام میں قریش تنہا نہ تھے، دوسرے بہت سے قبیلے بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کی پیٹھ ٹھونک رہے تھے۔ ان قبیلوں نے آپس میں ایک معاہدہ بھی کیا۔ اس معاہدے کی روح سے کوئی قبیلہ کسی مسلمان کو پناہ نہیں دے سکتا تھا۔ ہر قبیلے کا فرض تھا جہاں کہیں مسلمان مل جائیں وہ سراپا ظلم و ستم بن جائے، ان کو خوب مارے پیٹے، ذلیل رسوا کرے، شرافت اور انسانیت سر پیٹیں تو پیٹا کریں، اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں، اور اگر کسی کا غلام یا باندی مسلمان ہو جائے تو اس پر وہ ذرا بھی ترس نہ کھائے، اتنا ستائے کہ وہ نئے دین سے بیزار ہو جائے اور پھر آبائی دین کی پناہ لے۔ دن بدن ان کے مظالم بڑھتے ہی گئے۔ ان میں ایسے ایسے بے رحم بھی تھے جن کے سینوں میں دل نہ تھے، پتھر کے ٹکڑے تھے، جن کے ظلم و ستم سے زمین دہل گئی اور آسمان تھرا اٹھے۔ ان ظالموں نے بے کس مسلمانوں کو قید کیا، مارا پیٹا، بھوکا پیاسا رکھا، مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا، پانی میں غوطے دیے اور نہ جانے کیا کیا کیا۔ نتیجہ ظاہر تھا، جو لوگ عقیدے کے کمزور اور ارادے کے کچے تھے دین پر قائم نہ رہ سکے اور پھر کفر و شرک کی طرف پھسل گئے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو مشرکانہ رنگ میں تو رنگ گئے لیکن اندر سے مسلمان رہے۔ غرض یہ تھی کہ مشرکوں کی سفاکیوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ ایسے باہمت بھی تھے جو پوری پامردی سے اسلام پر جمے رہے اور مردانہ وار ساری آزمائشوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ انہی جوان مردوں میں یاسر، ان کی بیوی سمیہ اور لخت جگر عمار بھی تھے۔ یہ تینوں مکے کے غریبوں میں تھے اور بہت پہلے اسلام لے آئے تھے۔ دشمن ان کے کپڑے اتار دیتے، دوپہر یا جب دھوپ سخت ہو جاتی تو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے، کبھی آگ میں جلاتے، کبھی پانی میں غوطے دیتے۔ اسی بے کسی کے عالم میں رحمت عالم کا گزر ہوتا، آپ ان کو تسلی دیتے، بہت ہی درد بھرے لہجے میں فرماتے، صبر کرو صبر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت یاسر نے تو اسی طرح تڑپ تڑپ کر جان دے دی، لیکن حضرت سمیہ کو ابو جہل نے شہید کیا۔ یہ ہر وقت ان کی جان کے پیچھے پڑا رہتا اور بڑی بے دردی سے ستاتا۔ ایک روز انہیں جوش آ گیا، گفتگو کا لہجہ سخت ہو گیا۔ ابو جہل غصے سے بے تاب ہو گیا، ہاتھ میں اس کے برچھی تھی، کھینچ کر ایسی ماری کہ آپ کا دم نکل گیا۔ اسلام میں سب سے پہلے شہادت کا شرف انہی کو نصیب ہوا۔ حضرت عمار کو ظالم لوہے کی ذرا پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیتے یا تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے، لیکن اس مار پیٹ اور دھوپ کی سختی سے ایمانی گرمی میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ انہی جوان مردوں میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ انمار کے غلام تھے۔ وہ لوہے کی سلاخیں گرم کرتی اور ان کے سر پر رکھ دیا کرتی اور نہ جانے ان پر کیا کیا ستم کرتی۔ ایک دن کوئلے دہکائے، وہ ان پر چت لٹا دیے گئے۔ اسی حال میں کوئلے ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت خباب نے ان بے دردیوں کی فریاد رحمت عالم سے کی۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، خدایا خباب کی مدد کر۔ دعا رنگ لائی، انمار کے سر میں کوئی بیماری ہو گئی۔ حکیموں نے اس کا علاج کیا بتایا؟ گرم سلاخوں سے سر کو داغا جائے۔ چنانچہ حضرت خباب لوہے کی سلاخیں گرم کرتے، پھر اس کا سر داغتے۔ انہی جوان مردوں میں ایک حضرت بلال بھی تھے۔ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے، خلف کے بیٹے امیہ کے غلام تھے۔ امیہ ان کا کھانا پینا بند کر دیتا جب بھوک پیاس سے وہ بے قرار ہو جاتے، اور ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ تپتی ہوئی چٹانوں پر چت لٹا دیتا اور چھاتی پر بہت بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا محمد کا ساتھ چھوڑ دو اور لات و عزا کو پوجو، ورنہ اسی طرح ایڑیاں رگڑتے رہو۔ حضرت بلال یہ سارے مظالم سہتے اور اس وقت بھی زبان پر یہ الفاظ ہوتے، احد احد
ایک ہے، بس ایک ہے۔ وہ تو ایمان کے نشے میں تھے۔ وہ نشہ ایسا نہ تھا جو ان تلخیوں سے اتر جاتا۔ جوش کے عالم میں بار بار یہی الفاظ دہراتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو یہ مظلومی دیکھ کر تڑپ اٹھتے، بہت ہی درد بھرے لہجے میں فرماتے، بلال گھبراؤ نہیں، احد احد جلد ہی نجات دے گا۔ ورقہ بن نوفل کا گزر ہوتا تو کہتے، بلال سچ کہتے ہو، باخدا وہ ایک ہی ہے، ہاں وہ ایک ہی ہے۔ پھر ظالموں کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے اسی طرح اسے مار ڈالا تو میں اس کی قبر کو زیارت گاہ بناؤں گا۔ حضرت بلال یہ سختیاں جھیلتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ آخر ایک دن حضرت ابوبکر امیہ کے پاس گئے، بولے، ارے ظالم، تجھے ذرا بھی خدا کا ڈر نہیں؟ اس بیچارے کو ناحق مارے ڈال رہا ہے۔ امیہ، تم نے ہی تو اسے بگاڑا ہے، اب تم ہی اسے بچاؤ۔ ابو بکر بولے، میرے پاس ایک مشرک غلام ہے، تو اسے لے لے اور اس غریب کو مجھے دے دے۔ امیہ نے کہا، چلو منظور ہے، لے جاؤ اسے۔ حضرت ابوبکر نے اپنا مشرک غلام امیہ کو دے دیا اور اس سے حضرت بلال کو لے کر آزاد کر دیا۔ تنہا بلال ہی نہیں، نہ جانے اور کتنے غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، اس جرم میں بے رحم آقاؤں کی سفاکیوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ حضرت ابوبکر ان مظالم کو دیکھ دیکھ کر تڑپ اٹھتے، آخر ان سے رہا نہ گیا اور سب کو خرید خرید کر آزاد کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک دن ان کے والد نے کہا، بیٹے تم تو بہت کمزور کمزور غلام آزاد کر رہے ہو، ذرا ایسے غلام آزاد کرو جو بہادر اور طاقتور ہوں کہ وقت پڑے تو کچھ کام آ سکیں، مصیبت میں تمہاری مدد کر سکیں۔ حضرت ابوبکر نے نہایت بے لوثی سے جواب دیا، ابا جان، میرا مقصد تو بس اللہ کو خوش کرنا ہے، ان سے کوئی خدمت نہیں لینی ہے۔ بارگاہ خداوندی میں یہ بات بہت پسند آئی، چنانچہ وہی نازل ہوئی، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔